ہم سب یقیناً بہت کچھ سیکھیں گے. کچھ بہنیں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. ان کے ایکسپیرینس سے ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. فیلڈ میں جو آپ کو درپیش مسائل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج جب آپ یہاں سے جائیں تو کلیئر مائنڈ کے ساتھ جائیں اور فیلڈ میں جا کر پھر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں. میری بہنوں، یہاں پر جو آپ سب بہنیں تشریف لے کر آئیں، آپ سب جانتی ہیں کہ حصول علم کے لیے اسلام نے کتنا فوکس کیا ہے، اسلام نے کتنا زور دیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو مچھلیاں دریاؤں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. تو یقیناً آج آپ سب اس انعام کی حقدار ہیں کیونکہ آپ سب حصول علم کے لیے یہاں پر آئی ہیں. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ سب یہاں پر ایک ایک ڈسکشن پوائنٹ کو لکھیں، نوٹ کریں اور ایک ایک چیز کو غور سے سنیں تاکہ جب آپ واپس جائیں تو اپنی یونین کونسلز اور اپنے تنظیمی عہدیداران کو یہ ورکشاپ کروا سکیں. راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ہاتھ، خود ڈھونڈ لیتی ہے اسے منزل کبھی کبھی، خود ڈھونڈ لیتی ہے اسے منزل کبھی کبھی. یہ امر طے ہے کہ تنظیم کے بغیر کوئی شاندار کارنامہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ منفی اور تخریبی جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی منظم انداز میں کارروائی کرتے ہیں. ٹیم عوارض کو سلب کر لیتی ہے اور ہم خیال افراد کی عددی کثرت سے بزدل شخص بھی بہادر بن جاتا ہے اور سست روح تیز رفتار ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تنظیم میں شامل ہو کر تغیر احوال اسی نصرت الہی کا نتیجہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب تنظیم میں شامل ہوتے ہیں تو ہم خود اپنے اندر ایک چینج محسوس کرتے ہیں، ایک پازیٹیو چینج آتا ہے. اسلامی عبادات پر ایک نظر دوڑائیں تو وہ بھی اجتماعی شان کی حامل ہیں. 2 آدمی اگر ایک جگہ جمع ہو تو جماعت کی جائے اور 2 آدمی اگر سفر پر ہو تو ایک کو امیر بنایا جائے. اتنی واضح ہدایت کے بعد تنظیم کے باہر کسی مکمل اسلامی زندگی کا تصور ممکن نہیں. تنظیم میں ایک نظمی حسن ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. اس کائنات کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز میں ایک ترتیب ہے، ایک حسن ہے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جماعت سے بالشت بھر علیحدہ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا. قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھیں تو وہ بہترین جماعتی نظم و نسق اور ہم خیالی کی وجہ سے تھیں. ہر صحابی میں ایثار تھا، قربانی تھی. ان سب کا مقصد مشترک تھا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سب کا مقصد مشترک تھا. جس کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کو پورا کرتا تھا. مخالفت اور تنقید میں وقت ضائع نہ کیا جاتا. آج اگر یہی جذبہ بھڑک اٹھے اور ہم قرون اولیٰ کی سنت پر عمل کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی ہمارا مقدر نہ ہو. ناظرین محترم، ایک فرد اور تنظیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تنظیمات کیوں بنائی جاتی ہیں؟ ٹیمز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ جن کو سلائڈز نظر نہیں آ رہی وہ ادھر آ جائیں. اس طرف یہ چیز ادھر بے شک ادھر بیٹھ جائیں. ادھر بیٹھ جائیں. نہیں باجی ادھر آ جائیں. آپ بھی بیٹھ جائیں. ایک فرد اور تنظیم میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک اکیلا جو آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے لیکن کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا.
ٹیم ہمیشہ بڑا کام کیا کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو کتنے زیادہ صحابہ نے ان کا ساتھ دیا, کتنی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بنی. پھر یہ دیکھیں سائیکالوجی میں اور اسلامک کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوشل اینیمل بنایا, اس کو جوڑوں میں پیدا کیا, اس کو ایک خاندان دیا, ایک نسل کے اندر رکھا, اس لیے کہ انسان اپنے جیسے لوگوں سے مل کے خوش ہوتا ہے, اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے. ٹیم بنانا اس لیے ضروری ہے کہ مشکل اور بڑے کام کو تقسیم کر کے آسان بنایا جائے. اور یہ تو آپ سب جان ہی چکے ہیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جب ایک فرد سوچتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی ویژن ہوتا ہے اور لوگ اس کی سوچ کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ناظرین محترم, اکثر یہ خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ٹیم کا انتخاب کیسے کریں, افراد کہاں سے ملیں گے. تو آپ دیکھیں, ایک گھر کی مثال میں یہاں پر دوں گی کہ ایک گھر ہے, وہاں پر ابو ہے, امی ہے, بہنیں ہیں, بھائی ہیں. اب ابو کا انٹریکشن 20 لوگوں کے ساتھ ہے, امی کا انٹریکشن 50 خواتین کے ساتھ ہے, بہنوں کا انٹریکشن آگے 10-10 لوگوں کے ساتھ ہے. تو جب شادی ہوگی یا کوئی بھی وہاں پر غم یا خوشی کا موقع آئے گا تو وہاں پہ جمع ہونے والے افرادوں کی تعداد 1000 یا اس سے تجاوز کر جائے گی. تو وہ افراد کہاں سے آئے؟ وہ آپ کے سوشل تعلق کی وجہ سے آئے. اب آپ نے جب تنظیم بنانی ہے تو آپ نے اپنے جاننے والوں میں, اپنے دوستوں میں, تحریک سے وابستہ لوگوں میں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں سے میں فرد اٹھا کے اس تنظیم میں شامل کر سکتا ہوں. لیکن تحریک اور تنظیم میں یہ مد نظر رکھیں کہ تنظیم میں ایسے افراد کا انتخاب کریں جو تحریک اور قائد تحریک سے محبت کرنے والے ہوں, جن میں کام کرنے کا جذبہ ہو. یہ بھی دیکھیں کہ وہ گھریلو خاتون ہے یا ورکنگ کرنے والی خاتون ہے, اس کی عمر کیا ہے, کیونکہ ہر عمر میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تعلیم کیا ہے اس خاتون کی, اس میں لیڈرشپ ہے یا نہیں, مستقل مزاجی ہے یا نہیں, بولنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. یہ تو نہیں کہ وہ خاتون گھر کے ایک کمرے میں بیٹھی رہتی ہے, جو خاتون گھر سے باہر نہیں نکلتی وہ تحریک کا کام نہیں کر سکتی. پھر آپ کی ٹیم کے مقاصد اور منزل کیا ہے, اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں تنظیمات 2 طرح کام کرتی ہیں, ایک اپ ورڈ کام ہوتا ہے, ایک ڈاؤن ورڈ کام ہوتا ہے. اپ ورڈ کام کیا ہے کہ اپنی اوپر کی تنظیمات سے رابطہ رکھنا, بر وقت رپورٹ ارسال کرنا, اور وہاں سے ہدایات اور ٹارگٹس لے کر نیچے تنظیمات میں تقسیم کرنا. اور پھر ڈاؤن ورڈ یعنی اپنے سے جو نیچے آپ کی تنظیم ہے اس سے آپ نے کیسے کام کرنا ہے کہ بر وقت میٹنگ کرنی ہے, ان میں ٹارگٹس کی تقسیم کرنی ہے, ایشوز کا جائزہ لینا ہے, اور پھر فیلڈ میں ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے. دیکھیں تنظیمات میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ایک صدر ہوتی ہے, ایک ناظمہ ہوتی ہے, مختلف طریقوں سے ہم کام کو ڈویژن کر دیتے ہیں. اب ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ صدر نے کیا کام کرنا ہے, ناظمہ نے کیا کام کرنا ہے, باقی عہدیداران کیا کام کریں گے. صدر نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ تمام افراد کو ساتھ لے کر چلنا ہے, سب کے ساتھ کوارڈینیشن بنانی ہے, میٹنگ کال کرنی ہے, اور جب بھی کوئی ایشو یا کوئی بھی پلان جو آپ نے فیلڈ میں امپلیمنٹ کرنا ہے صدر سے اس کی پرمیشن لینی ہے, اور صدر آپ کی اس میں پوری مدد کرے گی. ناظمہ نے سب سے رابطہ کرنا ہے اور نئی تنظیمات یو سی لیول کی, یونٹ لیول کی, ان کے قیام کی کوششیں کرنی ہے اور فالو اپ لینا ہے تمام پروجیکٹس کا. اسی طرح مالیات نے مختلف ڈونرز ڈھونڈنے ہیں اور اپنی ٹیم اور ڈونر سے فنڈ اکٹھا کر کے اپنی تنظیم کے اوپر اس کو خرچ کرنا ہے. نظامت دعوت, دروس قرآن, حلقات درود کا قیام, محافل اور دیگر پروگرامات کا انعقاد کرے گی. اسی طرح جو نظامت تربیت ہے وہ منہاج العمل پر عمل درآمد کروائے گی اور خواتین کی تربیتی نشستوں کا اہتمام کرے گی. اسی طرح ایگرز وائس 1 by 1 وہ خود بھی اپنی بریفنگ آپ سب لوگوں کو دیں گے. میری پیاری بہنوں, کسی بھی تنظیم کو کامیاب اور مثالی بنانے کے لیے
سب سے ضروری ہے کہ آپس میں رابطہ مضبوط کریں، اپنے مرکز سے رابطہ مضبوط کریں، اپنی ضلعی تنظیم سے رابطہ مضبوط کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرکز دیا ہے، وہ مرکز ہے خانہ کعبہ، جس پر تمام مسلمان متحد ہیں۔ مرکز کی اہمیت یہاں سے اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک مرکز بنایا ہے۔ تو آپ کا جو مرکز ہے، آپ کی تحریک کا جو مرکز ہے، آپ نے اس سے رابطے کو مضبوط رکھنا ہے۔ اپنی ترجیحات کا تعین کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ تحریک کہیں آپ کی ترجیحات میں شامل ہے بھی یا نہیں۔ روزانہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے کام کا جائزہ لیں۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کو جو کام اور جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ آپ یاد رکھیں بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ وقت کا بہترین استعمال کریں۔ خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹائم بہت زیادہ ضائع کرتی ہے، اگر ٹائم ملتا بھی ہے تو وہ ڈراماز دیکھنے میں اور بچوں کی مختلف کام کرنے میں اس کو صرف کر دیتی ہے۔ گھر کا کام عورت پہ فرض ہے، لیکن اس وقت کو پڑھنے کے لیے بھی استعمال کریں، کچھ نیا کام سیکھنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ پھر اپنے زیر دعوت افراد اور ٹیم کے افراد سے مشاورت کریں۔ مشاورت ہمارے ہاں یہ عمل ناپید ہو چکا ہے، ہم مشاورت نہیں کرتے، ہم حکم جاری کرتے ہیں۔ تو ہم نے مشاورت کرنی ہے۔ اور میری بہنوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں۔ عہدوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا عہدہ آخرت میں اتنی زیادہ پوچھ گچھ۔ ایمانداری اور شوق سے کام کریں۔ ہم عہدے بڑے شوق سے ذوق سے لے لیتے ہیں، لیکن پھر ہم کہیں پر لاسٹ کر دیتے ہیں، اس ویژن کو لاسٹ کر دیتے ہیں۔ جو پہلے دن جذبہ ہوتا ہے وہ جذبے پھر ہمارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں قائد نے ہم سب کو بیٹیاں بنایا ہے، ہم سب آپس میں اس رشتے سے بہنیں ہیں۔ تو بہنیں ایک دوسرے کی منفی باتیں بھی برداشت کرتی ہیں لیکن آپس میں رشتہ نہیں توڑتی۔ اور اصل طاقت توکل ہے، قوت ارادی ہے۔ انسان ہمت کر لے تو تائید خداوندی شامل ہو جاتی ہے۔ سفر شرط ہے، مسافر ملتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں سفر شرط ہے، مسافر ملتے جاتے ہیں اور قافلے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جو رکے تو کوہیں گرا تھے ہم، جو چلے تو جا سے گزر گئے۔ جو رکے تو کوہیں گرا تھے ہم، جو چلے تو جا سے گزر گئے۔ راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ راہ یار قدم قدم ہم نے تجھے یادگار بنا دیا۔ تو ہم سب نے ایسے کام کرنا ہے کہ ہمارا ایک ایک کام یادگار بن جائے۔ یہاں پر آخری بات کے طور پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، کل میں نے یہ بات کہیں سنی اور مجھے یہ بات اتنی پسند آئی کہ اور رات کو مجھے اس بات کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ سکی کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کا اگر آپ درد پال لیں تو آپ کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بات میں نے اپنے قائد تحریک میں دیکھی ہے کہ وہ ایک لمحہ چین سے نہیں بیٹھتے، مسلسل کتابیں لکھتے ہیں، مسلسل کام کرتے ہیں، تنظیمات بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے گھر آ کے اطلاع دی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے گھر میں سارا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، تو وہ رو پڑی اور زارو قطار ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کبھی ایسا دور آئے گا کہ آپ ایک دن آرام بھی فرمائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری امت جب تک فتح حاصل نہیں کر لیتی اور جب تک دین اسلام ایک ایک گھر میں پہنچ نہیں جاتا، میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی جو مصلی پر دعائیں ہوتی تھی ان میں یہ امت رہتی تھی۔ دیکھیں بطور امت ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب میں امت مسلمہ کا درد پایا جاتا ہے. میں نے جتنے اولیاء دیکھے ہیں ان سب میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. اگر ایک مسلمان کو فلسطین میں تکلیف پہنچتی ہے تو پاکستان میں رہنے والا مسلمان بھی اس کے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے. آج اتنے مسلمان تکلیف میں ہیں. برما میں دیکھیں, فلسطین میں دیکھیں, اپنے پاکستان کا حال دیکھیں, تو کیا ہم سکون سے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت دیکھ کر کیا خوش ہوں گے؟ صرف یہی مقصد ذہن میں رکھیں. آپ کی تنظیمات بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے. گھر جا کے سوچیں کہ کیا جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ واقعی ہی اسلام پایا جاتا ہے یا یہاں سے ناپید ہے. بہت شکریہ.